آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ۔ امریکی افواج نے ایک بار پھر ایران پر حملے شروع کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے حملوں کا مقصد ایران کے سویلین اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا اور آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی کمانڈر ان چیف نے ایرانی افواج کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے ان کارروائیوں کا حکم دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فضائیہ نے جنوبی اور مغربی ایران میں حملے کیے۔ امریکی فضائی حملوں میں ماضی کے مقابلے کہیں زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیاروں نے کشم، بندر عباس، بوشہر، خندق، اہواز، آبادان، خرم شہر پر بمباری کی۔ امریکی حملوں میں ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ایران پر امریکی حملوں اور آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ اینٹونیو گوتریس کا خلیج فارس میں امریکی اتحادیوں کے ٹھکانوں پر ہونے والے حملوں پر بھی اظہار تشویش۔ یو این سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا امریکہ اور ایران سے فوری طور پر حملے روکیں اور فوری طور پر مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ Open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I don't want to talk about it. ایرانی بہت برے لوگ ہیں۔ ایران نے گزشتہ روز معاہدے پر اتفاق کیا مگر 1 گھنٹے بعد ہی ایران نے ہرمز میں ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC نیوز کو انٹرویو، کہا کچھ عرصے سے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ گزشتہ روز ایران نے ایک معاہدے پر اتفاق بھی کر لیا تھا جو ہمارے لیے بہترین تھا۔ ایران نے ایٹمی پروگرام ختم کرنے سمیت سب کچھ تسلیم کر لیا تھا۔ جہاز پر ڈرون حملے کے بعد ایران پر کل رات شدید بمباری کی۔ آبنائے ہرمز اب بھی تجارتی استعمال کے لیے کھلی ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کے باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان کا برادر ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے تمام فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ تمام فریق کشیدگی میں فوری کمی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تمام فریق وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $78.86 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 3.65% اضافہ ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $74.02 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جنرلز پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق فوجیوں نے بتایا اعلیٰ فوجی قیادت کو پتا تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے۔ امریکی فوجی قیادت نے وارننگز کو بار بار نظر انداز کیا۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر ایک غیر محفوظ مقام پر فوجی تعینات کیے گئے۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کے بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے انخلاء کا بھی مؤثر انتظام نہیں تھا۔ 1 مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی اور دیگر اعلیٰ حکام کی نماز جنازہ میں شرکت۔ جدید قطر کے بانی امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی طویل علالت کے بعد 74 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ 2013 میں رضاکارانہ طور پر اقتدار صاحبزادے اور موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے حوالے کر دیا۔ پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔
وزیر اعظم شہباز شریف تعزیت کے لیے آج قطر جائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم شخصیات بھی ساتھ ہوں گے. پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شعبان. سران ٹنگی میں مزید 4 خارجی جہنم واصل. ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 109 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں. خارجیوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام. کہا مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں. دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں. واشے کے علاقے ماشکل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ. 5 مزدور شہید. بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہزیمت کا شکار دہشت گرد اب سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ماشکل دہشت گردی کی مذمت. سرفراز بگٹی کہتے ہیں معصوم شہریوں پر حملہ پاکستان کی وحدت، آئین اور ریاست پر حملہ ہے. آزادی کی نام نہاد تحریک کا لبادہ اوڑھنے والے مکروہ عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکے. ریاست کی رٹ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی مزید فیصلہ کن ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ہناوڑک کے گاؤں ببری کا دورہ. دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن شعبان کا جائزہ لیا. سرفراز بگٹی کی آپریشن شعبان میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین. کالعدم ایکشن کمیٹی اپنے مستقبل کے مضموم ایجنڈے کے لیے خواتین اور بچوں کو اسی طرح انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو بروئے کار لائے گی جو کہ نہایت قابل مذمت ہے. خواتین اور بچوں کو ان کی مرضی کے برخلاف دھرنے کے مقام پر لایا جاتا ہے. یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ انہیں قرآن مجید اور سفید جھنڈے تھما کر آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی. ایکشن کمیٹی بنیادی مطالبات سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد پر مائل ہوئی. دھرنے میں خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. 15 جولائی کی کالعدم ایکشن کمیٹی لانگ مارچ میں طلباء کو یونیفارم میں فرنٹ لائن پر کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں تمام تر ذمہ داری کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی پر ہوگی. ترجمان آزاد کشمیر حکومت چودھری گفتار حسین اور ڈی آئی جی عرفان مسعود کی پریس کانفرنس. چودھری گفتار حسین نے کہا 36 روز سے جاری دھرنے سے پونچھ میں اشیاء ضروریہ کی ترسیل متاثر ہونے سے غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی کی صورتحال پیدا ہو گئی. ڈی آئی جی عرفان مسعود کہتے ہیں بند شاہراہیں کھلوانے کی ہر کوشش کے دوران کالعدم کمیٹی کی جانب سے مزاحمت اور فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا. آزاد کشمیر کے عوام کالعدم ایکشن کمیٹی کے عزائم کو ناکام بنا دیں. آزاد کشمیر میں امن کے لیے جماعت اسلامی کا گرینڈ کشمیر امن جرگہ تشکیل دینے کا فیصلہ. امن جرگہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا. ضد اور انا کو ایک طرف رکھا جائے. حکومت ہر صورت مذاکرات کا آغاز کرے. مذاکراتی کمیٹی جلد راولا کوٹ کا دورہ کرے گی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بات ہوگی. کراچی کو پانی دو، کراچی کو بجلی دو، کراچی کو گیس دو، کراچی کو اختیار دو. کراچی کے حقوق کے لیے 26 جولائی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا اعلان. کہا شہریوں کے حقوق کے لیے وزارت قربان کرنا پڑی تو اسی وزارت کی کوئی اہمیت نہیں. کارکن اپنی جد و جہد آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جاری رکھیں. کراچی ملک کی معیشت میں سب سے بڑا حصہ ڈالتا ہے لیکن یہ دنیا کے بدترین رہائشی شہروں میں شمار ہونے لگا ہے.
انیس قائم خانی نے کہا ایم کیو ایم کی یہ تحریک پی پی کے 18 سالہ مظالم کو بہا لے جائے گی. تحریک صرف کراچی نہیں بلکہ حیدرآباد اور لاڑکانہ والوں کی بھی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مالیاتی، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ریاض میں سعودی ہم منصب سے ملاقات. وزیر توانائی اویس لغاری بھی شریک تھے. ملاقات میں سرمایہ کاری، مشترکہ ترقی اور پائیدار معاشی استحکام کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا. کراچی کے مختلف ٹریفک حادثات، 3 سالہ بچی سمیت 5 افراد جان سے گئے. ناردرن بائی پاس پر تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 2 نوجوان موقع پر جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا. اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں بھی تیز رفتار گاڑی نے گلی میں بچی کو ٹکر ماری جس سے وہ موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئی. نیا ناظم آباد میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. کریم آباد پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. لودھراں کے قریب مال گاڑی کی بوگیاں انجن سے الگ ہونے کے باعث بلاک ہونے والا ڈاؤن ٹریک بحال. ریلوے ذرائع کے مطابق مختلف اسٹیشنز پر روکی گئی کراچی جانے والی ٹرینز کو منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 2 پستول، 2 موبائل فون اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد. ملزمان کے خاتون سمیت 2 ساتھی موقع سے فرار. تلاش جاری. ہلاک اور زخمی ہونے والے ملزمان کی شناخت کی جا رہی ہے. سکھر میں ایف آئی اے میں بھرتی کے لیے ٹیسٹ دینے والا جعلی امیدوار پکڑا گیا. کانسٹیبل کی اسامی کے لیے ٹیسٹ میں شرکت کے لیے ملزم نے جعلی ایڈمٹ سلپ بنوائی جس میں اس کا شناختی کارڈ نمبر درج کیا گیا. ملزم کا نام سرکاری حاضری فہرست میں بطور امیدوار موجود نہ تھا. ملزم کے خلاف تھانہ سکھر میں مقدمہ درج.